الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العالمین کا کروڑا فضل و احسان جس کی توفیق خاص ہے اس کے دربار میں حاضر ہیں۔ دعا ہے میرا مولا ہماری عاجزانہ حاضری اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 114 اس کی تفسیر آج ہم نے پڑھنی ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس بندے سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کے گھر سے منع کرتا ہے کہ وہ لوگ وہاں آ کر اللہ کا ذکر کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے سب سے بڑا ظالم اس بندے کو بھی کہا جو شرک کرتا ہے۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ وہ بندہ جو شرک کرتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اس کے بعد اس بندے کو بڑا ظالم کہا جو لوگوں کو اللہ کے گھر سے منع کرتا ہے، کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے کہ اس کے ساتھ دشمنی ہوگی اور کہا کہ مسجد کے اندر آؤ گے تو پھر میں تمہیں پوچھ لوں گا، مسجد ہماری جاگیر ہے، اس طرح منع کرتا ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ مسجد کے اندر ہر آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ ببا کرتا ہے کہ یہاں پر لوگ اللہ کا ذکر نہ کر سکیں، لوگ یہاں تلاوت قرآن نہ کر سکیں، اس طرح کے فتنے ببا کرتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا اس بندے سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس کا شان نزول لکھتے ہوئے دو قول ذکر فرماتے ہیں۔ پہلا آپ نے یہ نقل فرمایا کہ روم کے عیسائیوں نے بیت المقدس پہ حملہ کیا اور وہاں سے یہودیوں کو نکالا اور کہا کہ یہ بیت المقدس یہ قبلہ نہیں ہے، اس کو تخت و تاراج کر دیا، وہاں پر خنزیر ذبح کیا، وہاں گھوڑے باندھے، اس طرح توہین کی۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، کہ وہ بندے جو لوگوں کو اللہ کے گھر سے منع کرتے ہیں کہ وہاں آ کر وہ اللہ کا ذکر کریں اور اس کو خراب کرتے ہیں، فرمایا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ان بندوں کے لیے اس دنیا کے اندر رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان بندوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کی تفسیر یہ تھی کہ حضرت فاروق اعظم کے دور کے اندر جب آپ نے وہاں حملہ کیا تو بیت المقدس کو بھی فتح کر لیا تو روم جو ہے وہ ذلت کا نشان بن گیا۔ ایک تو یہ قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب میرے آقا عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے تو وہاں انہوں نے منع کر دیا، کہا کہ خبردار آپ آگے نہیں جا سکتے۔ حضور نے فرمایا ہم تو یہاں عمرہ کرنے کے لیے، ہم کو جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ انہوں نے کہا نہیں، بے شک آپ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ نہیں جا سکتے۔ تو مسجد سے منع کر دیا کہ حضور نے وہاں اللہ کا ذکر کرنا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ اے صحابہ یہیں پر احرام کھول دو۔ حدیبیہ کے کنویں کے پاس صحابہ کرام نے احرام کھول دیے، وہیں سے واپس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا، اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ان کو اس طرح رسوا کیا۔ فتح مکہ کے دن وہی لوگ جو کل آئے تھے کہ ہم آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، آج سر جھکا کے کھڑے ہوئے ہیں، آج سارے سر جھکا کے کھڑے۔ میرے آقا نے کہا ہاں اب بتاؤ، کل تو تم مجھے مکے میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے کہ عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آج میں تمہاری رسوائی دیکھ رہا ہوں، آج تمہارے سر جھکے ہوئے ہیں، تمہیں پتہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے آپ رحمت للعالمین ہیں۔ حضور نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم
جاؤ کیا یاد کرو گے؟ آج میں وہی تمہارے ساتھ کروں گا جو حضرت یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، معاف کر دیا تھا۔ عثمان بن طلحہ سامنے آتے ہیں، یہ وہ تھے جو کفر کے عالم میں حضور علیہ السلام کے سامنے آیا۔ حضور نے کہا کہ عثمان بن طلحہ ذرا کعبے کی چابی تو دے دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، چابی نہیں دوں گا۔ حضور نے فرمایا عثمان اس دن کو یاد رکھ لو، ایک دن آئے گا یہ چابیاں میرے ہاتھ کے اندر ہوں گی۔ اس نے کہا یہ وقت آ ہی نہیں سکتا، لیکن آج وہ وقت آ گیا۔ چابیاں کعبے کی میرے آقا کے ہاتھ میں ہیں۔ حضور نے عثمان بن طلحہ کو بلایا تو سامنے کانپ رہا ہے۔ رب نے کہا لہم فی الدنیا خزی، جو لوگ کعبے سے منع کرتے ہیں نا مسجد سے، اللہ انہیں دنیا میں ذلیل کرے گا۔ تو اس طرح کانپتا ہوا ہانپتا ہوا سامنے کھڑا ہے، تو کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیجیے۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ اے عثمان بن طلحہ تو کیا یاد کرے گا؟ یہ چابیاں میں تجھے دے رہا ہوں اور قیامت تک یہ چابیاں تیری نسل کے اندر چلتی رہیں گی۔ آج صدیاں بیت گئی، عثمان بن طلحہ کو میرے مصطفیٰ نے وہ چابی عطا فرمائی۔ آج صدیوں پہ صدیاں بیتی، زمانوں پہ زمانے گزرے، نسلیں گزر گئیں، آج بھی وہ کعبے کی چابیاں عثمان بن طلحہ کی نسل کے اندر چل رہی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ دنیا کے اندر لوگوں کو اللہ کے گھر سے منع کرتا ہے، اللہ دنیا کے اندر ہی ان کو پست کر دیتا ہے، وہ جھک جاتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ لیکن جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اس کا کیا ثواب ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا پہلی بات من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے نا، اللہ جنت میں اس کے لیے محل بنا دیتا ہے۔ حضور کے صحابی حضرت تمیم داری، وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں حاضر ہوتا تو وہاں چراغ جل رہے ہوتے تھے، کیونکہ بجلی یہ سسٹم تو اس وقت نہیں تھا، تو چراغ جلتے تھے تو ان سے دھواں نکلتا تھا، تو دھوئیں کے اندر ایک گرد ہوتی تھی، اور مسجد نبوی کے اندر عجیب قسم کا سما ہوتا، سمیل بھی آتی تھی، اور ہر جگہ کالے کالے نشان بن جاتے تھے۔ میں نے جب یہ دیکھا کہ روم کے دربار میں، کیسر و کسریٰ کے دربار میں تو چراغ جلیں، وہاں تو فانوس جلیں، لیکن وہ جو تاجدار انبیاء ہے، جو مقصود کائنات ہے، اس کی مسجد میں یہ چراغ جو یہاں ہر طرف گرد پھیلائیں یہ جلیں، اور وہاں سانس بھی گھٹتی تھی۔ تو کہتے ہیں میں دور سفر پہ نکلا، روم کے اندر پہنچا تو وہاں میں نے دیکھا کہ شیشے کے فانوس پڑے ہوئے تھے، ان کے اندر چراغ جلائے جاتے تھے۔ وہ جب جلتے تھے ایک تو ان کی روشنی زیادہ ہوتی تھی اور دوسرا دھواں نہیں ہوتا تھا۔ تو میں نے وہاں سے وہ خریدے اور مسجد نبوی کے اندر آ کے لگا دیے۔ حضور کو بتایا نہیں، اجازت نہیں لی تھی حضور سے۔ حضور علیہ السلام شام کے وقت جب اپنے حجرہ مبارک سے نکلے نا تو مسجد نبوی کا سما ہی بدلا ہوا تھا۔ آج روشنیوں کی چمک دمک پہلے سے مختلف تھی، مسجد نبوی جگمگ جگمگ کر رہی تھی۔ میرے آقا فوراً مسجد نبوی کے اندر آئے، حضرت تمیم داری ستون تہجد کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کہ حضور سے اجازت تو مانگی نہیں ہے، اب حضور کیا فرماتے ہیں؟ کیا دیکھتے ہیں حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے تو حضور خوش ہو جاتے ہیں، چہرہ مبارک خوشی سے مسرور ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کون ہے وہ بندہ جس نے میری مسجد کو روشن کیا ہے؟ میں محمد دعا دیتا ہوں اللہ اس کے دل کو نور ایمان سے روشن فرما دے۔ جب یہ جملہ کہا نا، تمیم داری پیچھے چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ سامنے آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کام میں نے کیا ہے۔ حضور نے فرمایا تمیم داری میں محمد مصطفیٰ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہوں اللہ تیرے سینے کو بھی روشن کرے، تیری ساری نسل کے سینے کے بھی روشن کرے۔ کہتے ہیں حضرت تمیم داری کا جو خاندان تھا نا اس وقت اسلام نہیں لایا تھا، ادھر وہ فانوس مسجد نبوی میں روشن کیے، خود بھی نور ایمان سے دل جگمگانے لگا، اور سارا خاندان بغیر کیل و کال کے حضور کی بارگاہ میں آ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو جو بندہ مسجد کو برباد کرنے کے درپے ہوتا ہے، رب ذوالجلال سے دنیا میں ہی ذلیل کر دیتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ لیکن وہ بندہ جو مسجد کی آبادی کا سامان کرتا ہے، اس کی تعمیر و ترقی کے اندر، نمازیوں کی تعداد بڑھانے کے اندر جس حوالے سے بھی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے وہی بشارت ہے جو حضرت تمیم داری کے لیے بشارت تھی۔ حضور کی مسجد میں ایک بڑھیا جھاڑو لگایا کرتی تھی، تو اس کا وصال ہو جاتا ہے، حضور سفر پر تھے تو صحابہ کرام نے اس کا جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا۔ حضور جب واپس تشریف لائے نا،
صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ جو بڑھیا مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی اس کا وصال ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا وہ کہاں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم نے اس کا جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ سفر پر تھے، کہا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ حضور علیہ السلام چونکہ اختیار تھا آپ کو 2 دن گزر گئے تھے، لیکن پھر بھی حضور نے قبر پر کھڑے ہو کر اس بڑھیا کا دوبارہ جنازہ پڑھا اور فرمایا وہ لوگ جو مسجد سے وابستہ ہوتے ہیں، مسجد کی خدمت کرتے ہیں، وہ محمد مصطفیٰ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس بندے سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کے گھر سے منع کرتا ہے أَن يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ، کہ وہ وہاں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آتے ہیں، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور وہ اس میں بربادی کا سامان کرتا ہے۔ فرمایا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، وہ مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں تو انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا۔ اس سے مراد مفسرین نے یہ لیا ہے کہ مسجد میں جب بندہ آئے تو اس کے آداب کو بجا لایا جائے، وہاں اونچی آواز سے گفتگو کرنا، دنیاوی باتیں کرنا، اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ وہاں خوف کا عالم ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا وہ جو یہ کام کرتا ہے، مسجد کو منع کرتا ہے لوگوں کو، یا اس کے اندر بربادی کا سامان کرتا ہے، یا وہ آداب نہیں بجا لاتا، فرمایا اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں ان باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے اور مسجدوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین اللہم صلی